میں نے آپ کے سامنے ہمارا دین چونکہ ایک کامل دین ہے، اس نے ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا۔ جو کملی والے کا جملہ پیش کیا بطور عنوان وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے اپنے سنگیوں ساتھیوں صحابہ کرام کو فرمایا، میرے غلاموں ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس زمانے میں 14 صدیاں پہلے نہ دارے، نہ بیٹھکاں، نہ ڈرائنگ روم۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا بدہ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا۔ یا رسول اللہ، ساڑھی مجبوری ہے، ساڑھے کول نہ دارے، نہ بیٹھکاں، نہ ڈرائنگ روم، تے آڈی گماڈی تے محلے والے تے انہاں دے نال تبادلہ خیال کرنا ہوئے، گل بات کرنی ہوئے تے اسی چوک وچ بہ جانے ہیں، کوئی درخت ہوندا او دے چبوترا نیڑے بنا کے، تے ساڑھی مجبوری ہے اور اسی کر کچھ نہ سکتے۔ حضور نے پھر اگلا ارشاد فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تمہارا راستے میں بیٹھنا مجبوری ہے، تمہاری ڈرائنگ روم نہیں ہے، بیٹھک نہیں ہے، دارہ نہیں ہے، بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، محلے کے جو لوگ ہیں ان سے تبادلہ خیال، حالات، واقعات، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہو تو راستے میں بیٹھنا ہے تو پھر ایک کام کر لو۔ یا رسول اللہ حکم فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا مجبوری ہے تو پھر راستوں کے حقوق پورے کرو۔ اب صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، راستے کے بھی کوئی حق ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں راستے کے بھی حقوق ہیں۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا راستے کا پہلا حق ہے کہ نظروں کو نیچے کرو، اپنی نگاہوں پہ پیرے بٹھاؤ، بد نظری سے بچو۔ افسوس 14 صدیاں گزر گئی اس فرمان کو، آج میں 14 صدیوں بعد پیدا ہوا بھی پیدائشی مسلمان ہوں، میرا معاشرہ بھی مسلمان، پیدائشی مسلمان۔ اس فرمان کو 14 صدیاں بیت گئیں، لیکن میری بہن، میری دھی، میری ماں، میری بیٹی مجبوری میں اگر بازار جانا پڑے، اڈے پہ جانا پڑے، کہیں جانے کے لیے بس پہ بیٹھنا ہو، ویگن پہ بیٹھنا ہو، جانا پڑے، تو آج کی بیٹی، آج کی بہن، آج کی بیوی، آج کی ماں بری نظروں سے محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسے مسلمان جو معاشرے کا حصہ ہیں ہم مسلمان، میں تو کہتا ہوں کہ جو آج اس ترقی یافتہ دور میں اگر کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیوی بری نظروں سے محفوظ نہیں ہو سکتی تو یہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہے، یہ انسانوں کا اشرف المخلوقات کا معاشرہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں اگلے دن عرض کر رہا تھا، ہم اشرف المخلوقات، اللہ نے تو ہمیں بنایا، لیکن ہم اس پہ اس قدر فائز ہیں کہ آپ یہ شادیاں ہوتی ہیں، شادی حالوں میں جائیں نا، آواز آتی ہے کھانا کھا لو۔ اب جب اٹھتے ہیں ہم، وہ سٹینڈ پہ جاتے ہیں، کھانے والے سٹینڈ پہ جو پہلے بندہ کھڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پیچھے کرتے ہیں، خود ڈالتے ہیں، اور اس بھگدڑ میں اپنے کپڑے خراب، کئیوں کے خراب، کھانا 2 بوٹیاں ڈال میں 10 دوں گا، 2 کھاؤں گا 8 ضائع، نہ مالکوں کے کام نہ میرے کام۔ وہ ماحول دیکھ کے مجھے نہیں پتہ لگتا کہ یہ اشرف المخلوقات کا معاشرہ ہے، حالانکہ جنہوں نے بلایا ہوتا ہے انہوں نے پر ہیڈ ہوٹل والوں کو پیسہ دیا ہوتا ہے، کھانا ختم نہیں ہوتا، کھانا ہوتا ہے، صرف ہماری بدحواسی ہے۔ اسلام کیا تھا؟
اسلام وہ تھا جس کا نقشہ میرے نبی کے غلاموں نے پیش کیا. میدان جنگ ہے، صحابہ زخمی پڑے ہیں، امہات المومنین کی ڈیوٹی ہے پانی پلانے کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پیالے میں پانی لے کے ایک زخمی کے قریب آئیں جو کرا رہا تھا، اس کے قریب پیالہ پانی کا کیا، قریب سے ایک اور زخمی کی کرا آئی. وہ جو زخمی تھا نا وہ موت کے قریب تھا، اس نے اشارہ کیا پہلے میرے اگلے مسلمان بھائی کو پلاؤ، اس کی حالت مجھ سے نازک ہے. اس کی طرف جب گئی نا، اس کے ساتھ ایک اور تھا، اس کی کرا نکلی، اس نے کہا مجھے نہ پلاؤ، پہلے اگلے بھائی کو پلاؤ. وہ اگلے کی طرف گئی، وہ اگلے تک جاتے جاتے اس کا دم جو ہے وہ نکل گیا. جلدی جلدی پیچھے پچھلا بھی فوت ہو گیا، جلدی جلدی پہلے کے پاس آئے وہ بھی فوت ہو گیا. وہ پیالہ پانی کا ایسا ہی رہا، لیکن ہر نبی کے غلام نے وہ پانی اپنی ذات پہ استعمال نہیں کیا، اپنی ذات کو اگلے پیاسے پر قربان کر دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میرے جانوں میں ہم کتنے دنوں کے بھوکے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ تو چلو پیاسے تھے، میدان جنگ تھی، وہ تو زخمی تھے، ایسے میں بھی انہوں نے اگلے کا خیال رکھا. تو وہ تھے اشرف المخلوقات. اور ہم نے کلمہ تو اس محمد عربی کا پڑھ لیا، ہم اشرف المخلوقات کیسے ہیں. وہ نقشہ آپ نے دیکھنا ہو تو میرے حال میں بیٹھ کے دیکھ لیا کرو، میں بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں.